اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاشربتی، کتاب پینے والی چیزوں کے متعلق۔ اشربہ کا لفظ جب لاجن شراب کی جمع ہے، پینے والی چیز مراد ہے، اور جو اصطلاحی شراب ہے اس کے لیے خمر کا لفظ کہا جاتا ہے۔ خمر اور مسکر کے علاوہ باقی تمام مشروبات جو ہے نا جائز ہے۔ کیا مطلب؟ ایک تو شراب ہے نا، حقیقی شراب جس کو عربی میں خمر کہتے ہیں، جو یہ خامر العقل کرتا ہے نا، عقل کو کیا کرتا ہے؟ ڈانپتا ہے۔ عقل کا جو کام ہوتا ہے نا، پہچاننا، برے کام سے روکنا، وہ کام اس سے سلب کر لیتی ہے شراب، تو اس کو عربی میں اصطلاح میں خمر کہتے ہیں۔ جو کچی جو کیا ہوتی ہے، عصیر نچوڑ پانی ہوتا ہے، اس سے بنائی جاتی ہے۔ اور خمر کے علاوہ بقیہ بھی شراب ہے نا جو مسکر ہے وہ بھی حرام ہے۔ ان کے علاوہ بقیہ جو مشروبات ہیں نا، شربت وغیرہ، ان کا پینا جائز ہے۔ ہاں، جو کیا نہ ہو، مضر نہ ہو، صحت کو خراب نہ کرے، اور اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی نہ ہو، آمیزش نہ ہو، تو اسی مشروبات کا پینا جائز ہے۔ اس طرح سے اس میں الکوہل وغیرہ نہ ملایا گیا ہو۔ شیخین حضرات کی نزدیک جو اشربہ ہے نا، تین قسم پر ہے۔ ایک ہے خمر حقیقی، اور ایک ہے خمر مجازی، اور تیسری چیز ہے مسکرات۔ یہ تینوں چیزیں حرام ہے۔ خمر تو اسی بھی حرام ہے، اس کا قطرہ بھی حرام ہے، اس کی ایک بوند بھی حرام ہے، اگرچہ انسان کو کیا نہ کرے، نشہ نہ کرے۔ اور ایک خمر مجازی جو بقیہ قسم ہے نا، خمر مجازی ہے وہ۔ اور اس طرح سے اور بھی مسکرات ہے، اور پھر مسکرات کئی طرح کی ہوتی ہے نا، بعض جامد ہوتی ہے سالڈ، اور بعض لیکوڈ ہوتی ہے نا مائع، اور بعض کچھ اور طرح ہوتی ہے، تو ان کے احکامات الگ الگ ہے۔ جو حقیقی خمر شراب ہے وہ انگور سے بنائی جاتی ہے، کچی انگور سے، اور اس کی تعریف یہ ہے نا کہ اشتد وغلا وقذف بالزبد، کہ انگور کا جو شیرہ ہوتا ہے نا، جب وہ کیا کرے، سخت ہو جائے، گاڑھا ہو جائے، اور اس کے اندر جوش و ابال آ جائے، اور جو کیا ہو، جھاگ اسے پھینک دے، تو اس کے بعد جو چیز بنتی اس کو کیا کہتے ہیں؟ شراب کہتے ہیں۔ بقیہ جو مجازی خمر ہے نا، ان کے اندر یہ بات ہے کہ انگور کا جو شیرہ ہوتا ہے، چاہے کچا ہو یا پکا شیرہ، ان سے بنائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کھجور سے، کھجور کا جو شیرہ ہو، جو اس سے پانی نکالا جاتا ہے نا، عصیر معصر جو پانی ہوتا ہے، نچوڑا ہوا پانی، تشرب کیا جاتا ہے نا اس کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشربہ اربع کہا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ الخمر من ہاتین الشجرتین، کھجور اور انگور کے متعلق فرمایا تھا۔ تو یہ جو بقیہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ خمر حقیقی نہیں، خمر مجازی ہے۔ اور اس کے علاوہ بقیہ جو مسکرات ہے، اگر وہ آدمی کو کیا کرے، نشہ کرے، حد سکر تک پہنچ جائے، یا اس کی طرف مفضی ہو، تو ان کا استعمال بھی درست نہیں۔ اور بقیہ بعض ایسی چیزیں ہیں نا جو کھجور سے بنائی جاتی ہیں، یا اسی طرح سے انگور سے یا اور میوجات سے جو بنائی جاتی نا، اگر وہ حد سکر تک نہ پہنچ جائے نا، اور تلہی کے لیے آدمی نہ پی رہا ہو، بلکہ تقوی علی العبادہ کے لیے پی رہا ہو، یا اور مقاصد صحیحہ حسنہ کے لیے پی رہا ہو نا، تو ان کا پینا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ یہ ہمارے احناف حضرات کی کیا ہے؟ اقوال ہے۔ دیگر ائمہ ثلاثہ حضرات کی نزدیک مطلقاً بات ہے، کل مسکر حرام و کل خمر حرام، کل مسکر خمر و کل خمر حرام ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ کل مسکر حرام، ہر مسکر چیز جو ہے نا جس میں نشہ ہو وہ حرام ہے۔ تو اب یہاں پر یہی بات کیا کر رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، بیان کرتے ہیں۔ بقیہ جو اشربہ ہے نا، جب اس میں آدمی نشہ ہو جائے تب اس کو حد لگتی ہے، اور شراب میں یہ بات نہیں ہے، چاہے آدمی کو نشہ آئے یا نہ آئے، ایک قطرہ بھی اگر اس نے پیا ہونا اور ثابت ہو جائے تو اس کو حد لگے گی۔
شراب کا جو منکر ہونا خمر حقیقی کا ہو تو کیا بن جاتے؟ کافر بن جاتے. جو اور مسکراتے نا ان میں آدمی کیا بن جاتے؟ گمراہ وغیرہ بن جاتے اگر انکار وغیرہ کر لے. اور شراب جو ہے نا کیا ہے؟ نجس ہے، غلیظ ہے. اس کے اندر جو نجاست ہے، گندگی ہے، وہ غلیظہ ہے، سخت نجاست ہے. اب یس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے وقول اللہ تعالی انما الخمر والمیسر، شراب، جوا، قمار وغیرہ، والانصاب اور بتوں کے نام پر چڑھاوی کرنا، والازلام اور تیر وغیرہ نکال کے ان کے اوپر جو کیا نعم یا لا لکھا ہوتا ہے پھر ان کے مطابق فیصلہ کرنا، رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندے عمل ہے، شیطان کے کام ہے. فاجتنبوہ، ان چیز سے احتراز کرو، دور رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ فلاح کامل پاؤ. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، جو شخص دنیا میں شراب پی گا اور پھر توبہ نہیں کرے گا دل سے سچی توبہ تو آخرت میں سے محروم ہوگا. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي ليله اسري به بإيليا. ایلیا بیت المقدس کو کہتے ہیں. بیت المقدس میں آپ علیہ السلام کے سامنے لیلۃ الاسراء میں کیا لائی گئی؟ بقدحین، دو پیالے لائے گئے، من خمر والا بن، ایک پیالہ شراب سے بھرا ہوا تھا، دوسرا جو تھا دودھ سے بھرا ہوا تھا. فنظر الیہما، آپ علیہ السلام نے دونوں کی طرف غور سے دیکھا. ثم اخذ اللبن، پھر کس کو لیا؟ دودھ کو لیا، جو کہ فطرت کے مطابق عین فطرت ہے. عین فطرت کا کیا مطلب؟ یعنی حلال چیز ہے، بہتر چیز ہے، عمدہ چیز ہے، اور اس کے اندر غذائیت بھی ہے اور پانی کا وصف بھی ہے. فقال جبریل الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اسلام کی طرف، استقامت علی الدین کی طرف، کیونکہ دودھ کے اندر جو وصف ہے نا سفید ہونے کا وصف ہے اور قوت کی وصف ہے. اس کے اندر دودھ جو ہے مقوی ہے نا اور اس کے اندر غذائیت بھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کی رہنمائی فرمائے گا، گمراہ نہیں ہوگی، سرکش نہیں ہوگی، مست اور کیا نہیں ہوگی؟ مست و گمراہ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ بچائے گا. اور یہ جو دودھ ہے نا اس سے علم کی تعبیر ہوتی ہے نا، جب کوئی خواب میں دودھ دیکھے تو مطلب یہ ہے کہ علم کا کیا ہے؟ اشارہ ہے، رہنمائی کا اشارہ ہے. آگے کہا کہ وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمَرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. تابعه معمر وابن الهاد وعثمان بن عمر والزبيدي عن الزهري. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري، میرے لئے اور کوئی بیان نہیں کرے گا تمہارے سامنے، آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں. تو مطلب یہ نا کہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کسی اور سے نہ سن پاؤ. قول من اشراط الساعة ان يظهر الجهل، قیامت کی علامات میں سے ہے جہل کا ظاہر ہونا. ویقل العلم، علم کم ہو جائے گا. ویظہر الزنا، زنا کثیر ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا. تشرب الخمر، لوگ شراب پئیں گے اور خاصی وغیرہ کا نام دیں گے. وتقل الرجال، مرد کم ہو جائیں گے، جنگ زیادہ ہوگی وغیرہ. اور مرد نہیں رہیں گے نا، عورتوں کی طرف بن جائیں گے تو اس کو بھی کہتے ہیں. ویکثر النساء، عورتیں زیادہ ہو جائے گی. حتی یکون ل50 امرأة قیمہن رجل واحد، کہ 50 یا زیادہ عورتوں کا، مراد کیا ہے؟ تکثیر ہے، کئی عورتوں کا جو منتظم ہوگا، جو کیا ہوگا؟ سنبھالنے والا ہوگا، نگران ہوگا، ایک ہی شخص ہوگا. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن، جب مسلمان گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کا ایمان جو ہے نا اس سے نکل کے اوپر سیبان کی طرح ہو جاتا ہے، سیبان کی طرح بن جاتا ہے.
یعنی کامل مومن نہیں رہتا. ولیشرب الخمر حین یشرب هو مؤمن، شراب پیتے وقت اس کا ایمان اوپر چڑھ جاتا ہے. ولیسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، اس طرح چوری یا بڑا گناہ کرتے ہوئے اس کا ایمان ناقص بن جاتا ہے، یعنی انوارات وغیرہ زائل ہو جاتے ہیں. قال ابن شهاب اخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان ابا بكر كان يحدث عن ابي هريره ثم يقول كان ابو بكر يلحق معهن. ابو بکر بن عبد الرحمن جو ہے نا مذکورات کے ساتھ کیا کرتے تھے، رہتے تھے. وَلَنْتَحِبُ نُحْبَا، یہ فرما رہے کہ ثم يقول كان ابو بکر يلحق معهن، کہ یہ بات بھی مذکورہ باتوں کے ساتھ ملاتے تھے حدیث میں کہ وَلَيَنْتَحِبُ نُحْبَا ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا، کہ جب آدمی کیا کر رہا ہو، ڈاکہ کر رہا ہو، اسی طرح سے کسی جگہ ڈاکہ ڈال رہا ہو، قطعی طریق کر رہا ہو، رہزنی کر رہا ہو، اور اس طرح سے کسی چیز کو چک رہا ہو نا، مال و شرف کی چیز ہو نا، جب ایسا کر رہا ہو اور لوگ اس کو برملا دیکھ رہے ہو اور ایسا کام کر رہا ہو، حین ينتبه وهو مؤمن، تو اس کا ایمان کامل نہیں رہتا، ناقص بن جاتے. ہمارے اہل سنت والجماعت کی نزدیک ہی معنی ہے نقص ایمان کا. دیگر حضرات کی نزدیک اس کو کیا کہتے ہیں، کافر کہتے، کوئی کہتے کافر و مسلم نہیں رہے گا، بیچ بیچ کا بن جائے گا. باب ان الخمر من العنب، کہ جو حقیقی خمر ہے وہ تو اسے بھی انگور کی کچا شیر سے بنائی جاتی اور دیگر جو اشربا ہے وہ بھی، اور اس طرح سے مزید جو کیا ہے اشربا ہے یا جو شیریں ہیں نا ان سے بنائی جاتی مجازی خمر. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك هو ابن مغول عن نافع عن ابن عمر قال لقد حرمت الخمر وما بالمدینة منها شيء، جس وقت شراب حرام کی گئی نا اس وقت مدینے میں شراب وغیرہ اتنی چیزیں نہیں تھی. یعنی شراب کی جو حرمت ہے نا درجہ بدرجہ کی گئی ہے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا تھا کہ نماز کے وقت نہیں پینا، کیونکہ نماز کے اندر ایک صحابی سے حضرت علی رضی سے غلطی ہو گئی تھی سورہ قل یا ایھا الکافرون کے اندر. پھر ایک جگہ دعوت میں کیا ہو گیا تھا، کچھ غلطی ہو گئی تھی نا، وہاں پر کیا ہو گیا تھا، دو اونٹنیوں کا علی صاحب کی اونٹنیوں کو کیا کر دیا تھا، ذبح کر دیا تھا، کلیجے نکال دیے تھے. حمزہ صاحب نے ایسا کیا تھا. پھر اس وقت پھر اس کے علاوہ مزید موقعوں پر حرام کر دی گئی کہ اس میں نفع تو کم ہے اور نقصان زیادہ ہے. پھر آخر میں نجاست غلیظہ کا حکم نازل ہوا کہ یہ نجاست غلیظہ ہے. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن انس قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينه خمر الاعناب الا قليلا، بہت کم ملتی تھی شراب کی، انگور کی شراب. وعامت خمرنا البصر والتمر، عموماً جو بنائی جاتی تھی نا وہ بصر کھجور اور بہترین کھجور کی جو قسم ہے نا ان سے بنائی جاتی تھی، نبیذ وغیرہ. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي حيان قال حدثنا عامر عن ابن عمر قال قام عمر على المنبر، ایک مرتبہ عمر سے ممبر پر کھڑے ہو گئے، فقال فرمائے اما بعد نزل تحریم الخمر وهي من 5، اور یہ شراب بنائی جاتی نا 5 سے، العنب والتمر کھجور سے، والعسل شہد سے، والحنطہ گندم سے، والشعیر جو سے، والخمر ما خامر العقل، اور ہر اس خمر میں داخل ہے جو عقل کو ڈھانپ دے اور آدمی کے اندر تمیز وغیرہ کی جو کیا ہے خاصیت ہے وہ نہ رہے. اور بقیہ جو انبیزا ہے نا، نبیذ وغیرہ جو بنائی جاتی نا، انتباس کیا جاتا ہے ان کا، وہ حلال بشرط کی تلہی کے لیے نہ ہو اور غلط مقاصد کے لیے نہ ہو. باب نزول تحریم الخمر وهي من البصر والتمر. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال كنت سقى يسقي، باب ضرب سبيات سقى يسقينا، اسقى يسقي اسقى سبيات کہ اسقي ابا عبيده وابا طلحه وابي بن كعب من فضيح زهو وتمر، کہ میں ابو عبیدہ بن جراح سے، ابو طلحہ سے، ابو جو کیا ہے حضرت انس کی ماں کی خاوند ہے، اور ابی بن کعب جو اقرأ اس صحابہ ہے،
ان کو میں پلا رہا تھا کس سے؟ زہو کے پانی سے۔ زہو کسے کہتے ہیں؟ فضیخ یا زہو کا جو لفظ ہے نا تمر کھجور وغیرہ کو کہتے ہیں، اور جو بسر کے اندر قسم ہے نا اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ زہو کہتے ہیں۔ اور اس طرح سے وہ بسر بھی مراد ہے نا زہو سے جو بعض اوقات بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور چھوٹی ہوتی ہے اور سرخ بھی بن جاتی ہیں۔ اور فضیخ کا کیا معنی ہے؟ فضیخ کا مطلب یہ ہے نا کہ بسر اور رطب کھجور آپس میں ملا کر اس سے جو نبیذ بنائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اس سے جو شراب وغیرہ یہ پینے کی چیز مشروب بنائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضیخ۔ من فضیخ زہوین و تمرن، تمر اور بسر ملا کے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضیخ۔ فجاءہم آت، ان کے پاس ایک آدمی آیا خبر دینے کے لیے، فقال ان الخمر قد حرمت، فقال ابو طلحہ قم یا انس فاحرقها، اسے کیا کر دو؟ زمین پہ پھینک دو، بہا دو۔ فاحرقتها۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنسا قال كنت قائما على الحي أسقيهم، میں کھڑا تھا لوگوں کو پلا رہا تھا نا شراب عمومتی، چچا وغیرہ اور بھی لوگ تھے، وانا اصغرهم، میں ان میں عمر کا چھوٹا تھا، الفضیخ فضیخ پلا رہا تھا جو بسر اور رطب سے بنائی جاتی۔ فقیل حرمت الخمر، ایک شخص خبر دی کہ شراب حرام کی گئی۔ فقول سب نے کہا کہ اکفأها یا اکفأها، کسی کیا کر دو؟ پھینک دو، الٹ دو اس برتن کو۔ فکفأنا قلت لأنس ما شرابهم، وہ شراب کی تھی؟ قال رطب و بسر، رطب کھجور اور بسر کھجور ملا کر سے جو بنائی جاتی۔ فقال ابو بکر بن انس وكانت خمرهم، یہ فضیخ ان کا کیا تھا؟ بس ان کی شراب تھی، بس اس اعتبار سے ان کو شراب کہتے ہیں نا۔ فلم ينكر انس نے اس کا انکار نہیں کیا، نے بتایا کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ وبه قال حدثنا بعض اصحابي انه سمع انسا يقول كانت خمرهم يومئذ، کہ بسر و رطب سے جو بنائی جاتی تھی ان کی خمر تھی۔ وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف ابو معشر البراء قال سمعت سيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله ان انس بن مالك حدثهم ان الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر۔ بعض صحابہ نے تو شروع سے شراب نہیں پی تھی نا، بعض نے جو پی تھی وہ بھی اتنی سخت شراب نہیں تھی، بس عام قسم کی جو مشروبات بنائی جاتی تھی، اور بعض لوگوں نے جو پی تھی ان کے مطابق تو بعض صحابہ کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے سے بھائی ہے جو وفات ہو چکے، انہیں نماز وغیرہ بہت ساری چیزیں پڑھی ہے لیکن اب شراب حرام کی گئی، انہیں تو پی تھی تو کیا ہوگا ان کا؟ تو فرمایا کہ ان پر کوئی گرفت نہیں ہے حرمت سے پہلے۔ باب الخمر من العسل، شہد سے بھی بنائی جاتی، وہ البتع، اس کو عربی زبان میں بتع کہتے ہیں۔ وقال معا، معن بن سعد کہتے ہیں سألت مالک بن انس عن الفقاع، میں نے انس بن مالک سے ایک مرتبہ فقاع کے متعلق پوچھے نے، شہد سے جو شراب بنائی جاتی اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقاع، یہ لفظ کیا ہے؟ فقاع، قاف پر شد ہے اور پا پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، کہ یہ جو شراب ہوتی نہیں پی نہیں جاتی بلکہ چوس کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پی لیتے ہیں، اور اس کے اندر کشمش وغیرہ بھی ملائی جاتی ہیں۔ تو فقال اس نے کہا کہ اذا لم یسکر فلا باس، جب نشہ سر پہ نہ چڑھے نا اس سے تو پھر اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ وقال ابن الدراوردی، عبدالعزیز بن محمد دراوردی سے کہتے کہ سألنا عنہ فقالوا کہا تھا کہ لا یسکر لا بأس به۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شراب اسكر فهو حرام، اگر اس سے نشہ آئے نا تو حرام ہوگی ورنہ نہیں۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع وهو نبيذ العسل، یہ شہد کی نبیذ ہے۔ وكان اهل اليمن يشربون، یمن والے لوگ اسے پیتے تھے۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب اسكر وهو حرام۔ وعن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت، وكان ابو هريره يلحق معها الحنتم والنقير۔ شروع زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں سے منع فرمایا تھا کیونکہ ان میں لوگ شراب بناتے ہیں، اس میں شراب ذرا جلدی بن جاتی، جیسے دبا کدو وغیرہ تراش کے بیچ سے گودا نکال کے نا، اس میں سوراخ وغیرہ نہیں تھے، کچھ ترکول وغیرہ یا تیل یا اس طرح سے پینٹ کر کے نا ان میں جو مسام ہوتے تھے نا وہ بند ہو جاتے تھے،
پھر جلد اس میں تغیر آ جاتا تھا، اس لیے فرمایا تھا کہ ان چیزوں میں نہ پیا کرو. اور بعد میں بھی میں نے فرمایا تھا کہ ان چیزوں میں حلال چیز بھی مت پیا کرو، جیسے پانی وغیرہ، دودھ، کیونکہ اس سے ذہن شراب کی طرف جائے گا، تمہارے خیال میں ان چیزوں کی جو یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی. بعد میں آپ علیہ السلام نے خود جواز دے دیا کہ پیا کرو اب ان برتن میں، کیونکہ برتن کسی چیز کو نہ حرام کرتا ہے نہ حلال کرتے. باب ما جاء فی ان الخمر ما خامر العقل من الشراب، جو عقل کو مغلوب کرے کہ آدمی تمیز نہ رہے کہ یہ کیا ہے، اور اس طرح سے چال ڈال میں بھی فرق آ جائے. وبه قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا يحيى عن ابي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسه اشياء: العنب والتمر والحنطه والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، جو عقل کو ڈانپتی. وثلاثہ، اور تین چیزیں ہیں عمر سے فرماتے ہیں کہ ان کے متعلق جو احکام ہے نا مجھے بہت شوق ہے کہ کاش آپ علیہ السلام اس کی خوب تشریح کرتے. وددت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يفارقنا حتى يعهد الینا عہدا، کہ اس کے متعلق خوب ہمیں وضاحت دیتے. لیکن اس سے پہلے آپ علیہ السلام گئے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ چیزیں واضح نہیں، مطلب ہے کہ جو تفصیل زیادہ ہوتی ہے نا وہ تفصیل نہیں ہوئی. الجد، ایک تو کیا ہے جد کا جو مسئلہ ہے نا، مسئلۃ الجد، کہ وہ کبھی محجوب ہو جاتے کبھی نہیں، اور کب محجوب ہو جاتے، مثلا مقاسمۃ الجد والا جو مسئلہ ہے نا سرجی میں. اور اس طرح سے الکلالہ، کلالہ والا جو مسئلہ ہے نا جس کا ولد و والد نہ ہو، وابواب من ابواب الربا، اس طرح سے سود کی جو ابواب ہے اس کی جو تفصیل ہے، چیپٹرز ہے، ان کی وضاحت خوب تشریح سے نہیں ہوئی. تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اصول بیان نہیں کی گئی، اصول تو بیان کی گئی ہیں، ہاں جو فروع ہے وہ بیان نہیں کی گئی. قال آگے ابو حیان سے کہتے کہ قلت یا ابا عمر، میں نے اسے کہا کہ ابا عمر، وفشیء یصنع بالسند من الرز، کہ بس ایک چیز ہے نا کہ یصنع بالسند، جو رز سے بنائی جاتی نا اس علاقے میں چاول وغیرہ سے، اس کا کیا حکم ہے. سندھ یہی علاقے ہے جو کیا ہے ہند میں واقع ہے. اور فرمائے کہ ذاک لم یکن علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں چاول وغیرہ سے شراب کا بنانا اس زمانے میں تو موجود نہیں تھا، یعنی اس کا رواج نہیں تھا. اور قال ایک کہ علی عہد عمر، وقال حجاج نا کہ کہتے حجاج بن منہل صاحب نے فرمایا عن حماد سے روایت کرتے عن ابی حیان مکان العنب الزبیب، وہاں پر عنب کی جگہ زبیب کا لفظ آیا ہے. وبی قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن عبد الله بن ابي الصفر عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال الحمر تصنع من خمسة: من الزبيب كشمش والتمر والحنطة والشعير والعسل.